خدا سے یہ میرا گمان ہو کہ میں آیا ہوں خدا کی بارگاہ میں، لیکن خدا نے مجھے معاف پتہ نہیں کیا یا نہیں کیا، یہ گناہ ہے۔ حدیث میں ہے ایک شخص کو جہنم کی طرف لے جایا گیا۔ آپ اگر سورہ اعراف پڑھیں، وہاں شروع سے ہی جنتی الگ جائیں گے، جہنمی الگ جائیں گے، اور امیر المومنین پہچان بھی لیں گے، تقسیم بھی کریں گے، آپ کو سلام کہیں گے، ان پر لعنت بھیجیں گے۔ اور جو جہنم کی طرف گیا پھر وہ سیدھا جہنم جائے گا، پھر واپسی کا راستہ وہاں نہیں ہے۔ ایک شخص جو جہنم کے دہانے پر ہے اور اسے آخری لات ماری جا رہی ہے، وہ مڑ کر خدا کی طرف دیکھتا ہے۔ خدا فرشتوں سے کہتا ہے رک جاؤ، اس میرے بندے نے میری طرف مڑ کر دیکھا ہے۔ اس سے سوال ہوگا تو نے میری طرف مڑ کر کیوں دیکھا؟ کہے گا خدایا مجھے حسن ظن تھا، میں گناہگار تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ آپ مجھے جہنم میں نہیں ڈالیں گے، اس لیے میں گناہ کرتا رہا، اس لیے میں گناہگار تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اسے جہنم میں نہ ڈالو، اگرچہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر اس کا یہ گمان ہوتا تو یہ یہاں تک نہ پہنچتا، لیکن کیونکہ یہاں تک پہنچ کر بھی اس نے مجھ سے حسن ظن کا اظہار کیا، جھوٹا اظہار کیا ہے، میں اس کی بھی لاج رکھوں گا۔ اس دنیا میں وہاں جا کر حال صحیح ہو سکتا ہے، اس دنیا میں اگر انسان خدا کی طرف آئے اور صحیح نہ ہو، ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ رہ گیا مستقبل کا، ہماری ساری پریشانیاں زیادہ تر مستقبل کے لیے، کل یہ نہ ہو جائے، کل وہ نہ ہو جائے، پیسے بھی جوڑ کے رکھو، بینک میں بھی ڈالو، سود آتا ہے تو بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی لے لو، اور پتہ نہیں کیا کیا کام بھی کرو، اس لیے کہ ہمارا مستقبل سیکیور ہونا چاہیے۔ آپ کا مستقبل کیسے سیکیور ہوگا؟ آپ کا مستقبل کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرا مستقبل کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہم جانتے کیا کرتے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں سارا مستقبل ہے، جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، اسے چھوڑ کر اپنا مستقبل سیکیور کرنا چاہتے ہیں۔ میں سودی کاروبار کر کے سود پہ پیسے رکھ کر اپنا مستقبل سیکیور کر رہا ہوں، میں خدا سے جنگ کر کے اپنا مستقبل سیکیور کر رہا ہوں، مجھ میں اطمینان آ رہا ہے کہ میں تو ٹھیک ہو گیا۔ کسی چیز کی خدا نے ضمانت نہیں دی ہے، آپ کے رزق کی خدا نے ضمانت دی ہے، میں تمہیں رزق دوں گا، تمہیں رزق دینا میرے اوپر۔ فقر سے گھبرا کر شادی کو تاخیر میں نہ ڈالنا، گھبرا کر بچے پیدا مت کرنا، یہ نہ ہو کہ اس کو کون کھلائے گا، بیوی آئے گی کون کھلائے گا، بچوں کو کون کھلائے گا، یہ کم بچے پیدا کریں۔ خدا نے خود ذمے لے رکھا ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے، اسے میں سیکیور کرتا ہوں، تمہیں اس بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مستقبل سیکیور کب ہوگا؟ جب خدا کے ساتھ رہیں گے۔ ہمارے ہاں اسلام آباد میں آج کل انگور لگ رہے ہیں، آپ میں سے کچھ نے اگر تجربہ کیا ہو، اور اچھے انگور بھی ہو جاتے ہیں۔ پہلے بھی ہم لوگ لگاتے رہے ہیں، لیکن وہ انگور کھٹے رہتے تھے، صحیح نہیں ہوتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ ہمیں انگور کو پالنا نہیں آتا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ انگور کو کس طرح پالا جاتا ہے، اس لیے وہ کھٹے رہ جاتے تھے۔ اگر آپ شریعت پر عمل کر رہے ہیں تو آپ اس باغبان کی طرح ہیں جسے پتا ہے انگور کو کیسے میٹھا کرنا ہے، اور یہ جو انگور کا خوشہ ہے اس وقت بڑا سخت بھی ہوتا ہے، کھٹا بھی ہوتا ہے، اسے اگر فکر ہو آئندہ میرا کیا بنے گا، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے شاخ کے ساتھ لگے رہو، تم میٹھے ہو جاؤ گے، تم گھوارا ہو جاؤ گے، تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، اس شاخ سے اگر جدا ہو گئے تو پھر میٹھے نہیں ہوگے۔ ہماری مثال پتہ ہے کہ ہم اس شاخ سے الگ ہو جاتے ہیں میٹھے ہونے کے چکر میں۔ اگر خدا کے ساتھ رہو تو مستقبل بھی
سیکیور ہے. خدا کا دین جو ہمیں میٹھا کرتا ہے, جو ہمیں شیرین کرتا ہے, جو ہماری موت کو شیرین کرتا ہے, یہ خدا کا دین ہمیں پتہ کیوں شیرین نہیں کر سک رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو بوفے کی طرح سمجھا ہوا ہے کہ بوفے پہ جائیں گے, جو پسند آیا وہ اٹھائیں گے, جو پسند نہیں آیا وہ نہیں لیں گے. خدا کا دین بوفا نہیں ہے, خدا کا قرآن بوفا نہیں ہے. خدا کا دین, خدا کا قرآن دوا کی طرح ہے. دوا کو کوئی چھانٹتا ہے؟ بچے چھانٹتے ہیں. بچے کہتے ہیں یہ میٹھی والی دوا میں پیوں گا, یہ کڑوی والی میں نہیں پیوں گا. دین میں اگر آپ نے چھانٹی شروع کر دی تو یہ آپ بچگانہ کام کر رہے ہیں. یہ دوا ہے, اسے چھانٹا نہیں جاتا ہے, اسے سارا کا سارا لیا جاتا ہے. اور ایک عرصے تک دوا لیتے رہو تو شفا نظر آتی ہے. لیکن ایک عرصہ آپ کیوں دوا لیتے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ دوا کا اثر تب ہوگا جب مستقل لیں, ہمیشہ لیں اور ساری کی ساری دوا لیں, اس میں پک اینڈ چوز نہ کریں. دین بھی اسی طرح ہے. اپنا اگر مستقبل سیکیور کرنا ہے تو پھر شجر دین کے ساتھ رہنا ہوگا. وہ دین کا شجر اہل بیت ہے, محبت اہل بیت.